پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ سارہ خان کا کہنا ہے کہ احد رضا میر غیر معمولی طور پر خوش اخلاق، شائستہ اور شریف آدمی ہیں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ہیرا مانی نے اپنے شوہر اور اداکار سلمان ثاقب شیخ عرف مانی کے ہمراہ ایک سکول کا دورہ کیا۔ جیو فلمز اور حسن ضیاء کے عید پر ریلیز ہونے والی فلم گھبرانا نہیں ہے کی ہیروئن صبا قمر نے بتایا کہ بچپن سے خواہش تھی کہ عرفان خان جیسے سپر سٹار کے ساتھ کسی فلم میں کام کروں۔ بالی ووڈ کی کئی بلاک بسٹر فلموں میں اپنی شاندار کارکردگی سے نام بنانے والے نواز الدین صدیقی کا کہنا ہے کہ اب انڈین ویب سیریز کا کوئی معیار نہیں رہا، یہ تو ٹی وی سیریل سے بھی گزر گئی ہیں۔ معروف اداکارہ عروا حسین نے دعا زہرا کیس میں والدین کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ دنیائے کرکٹ کے جانے مانے ریٹائرڈ کرکٹرز شعیب اختر، شین واٹسن اور اے بی ولیمز کے درمیان سوشل میڈیا پر دلچسپ گفتگو کا تبادلہ، جس میں تینوں ریٹائرڈ کھلاڑیوں نے اپنے کیریئر کو یاد کیا۔ پاکستانی لیفٹ آرم فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی نے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کے باہر مداحوں کی بڑی تعداد کو آٹوگرافز دیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی ڈومیسٹک کوچز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا عمل مکمل ہو گیا۔ 3 روزہ سیشن میں 24 ججز نے حصہ لیا۔ کاؤنٹی چیمپئن شپ میں شان مسعود کی شاندار پرفارمنس کا سلسلہ جاری، انہوں نے چیمپئن شپ میں 1 اوور نصف سینچری بنا ڈالی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے مسجد نبوی سے دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنی نئی تصویر شیئر کر دی۔ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے پر قومی سابق کرکٹر شاہد افریدی اور محمد یوسف کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہاڑوں کی دنیا میں نانگا پروت سب سے زیادہ ظالم اور ناقابل اعتبار پہاڑ ہے۔ یہ اندازے کی معمولی غلطی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے قانون میں غلطی کی چھوٹی سزا موت ہے۔ اسی وجہ سے اسے قاتل پہاڑ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اب تک اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش میں 31 کوپہما اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ننگا پروت کو سر کرنے والے کوپہماؤں کی کامیابی کا تناسب صرف 28% ہے۔ قدیم عقائد کے مطابق ہمالیہ اور قراقرم کی دوسرے بڑی چوٹیوں کی طرح
اسے بھی مطلوب مزاج روحوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے۔ اس کے قرب و جوار میں آباد لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی چوٹیوں پر بھی پریوں کے بسیرے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کرتی رہتی ہیں۔ جب سورج کی روشنی اپنے شباب پر ہوتی ہے تو اس بلند پہاڑ کی بلند گھاٹیوں سے دھواں سا اٹھتا نظر آ رہا ہوتا ہے تو مقامی لوگ کہتے ہیں کہ پریاں اپنا کھانا پکا رہی ہیں۔ مقامی آبادی کا عقیدہ ہے کہ نانگا پروت کی چوٹی پریوں کی ملکہ کی رہائش گاہ ہے۔ داستانوں میں آیا ہے کہ وہ ایک ایسے برفانی قلعے میں رہتی ہیں جو شفاف اور طویل برف کا بنا ہوا ہے۔ اس پہاڑ پر رہنے والی کچھ اور دوسری مخلوق جن میں کچھ ڈراؤنی اور خوفناک ہیں، ان میں شیطانی روحیں، دیو ہیکن مینڈک، 100 فٹ لمبے برفانی اژدہے بستے ہیں۔ یہ سب کچھ بڑا رومانوی لگتا ہے، لیکن آج بھی وہاں لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ نانگا پروت کوئی ایک چوٹی نہیں بلکہ یہ چوٹیوں کا مجموعہ ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی 8126 میٹر ہے۔ یہ دنیا کی سب سے مشہور چوٹیوں میں 9ویں نمبر پر ہے اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کو سر کرنا آسان نہیں ہے، یہ ایک خطرناک چوٹی ہے۔ اس پہاڑ کے ارد گرد موجود چوٹیاں، پہاڑیں اور چٹانیں عمودی اور پتھریلی ہیں جن پر برف بھی مکمل طور پر نہیں ٹھہرتا اور موسم سرما میں بھی یہ اپنی اصلی حالت میں ہی رہتا ہے، یعنی پہاڑ ننگا رہتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو نانگا پروت کہتے ہیں۔ نانگا پروت کو سر کرنے کی پہلی کوشش برطانوی کوہ پیما ایلبرٹ فیڈرک میڈلر نے کی۔ انہیں اس وقت کے کوہ پیماؤں کا لیجنڈ کہا جاتا تھا۔ جنگ عظیم اول اور دوم کے درمیان 5 ٹیمیں جن کا تعلق جرمنی سے تھا نانگا پروت سر کرنے آئیں اور صف اول کے معروف 10 جرمن کوہ پیما اور 15 شرپا اس عرصے میں نانگا پروت کی خونخواری کا شکار بن گئے۔ 1934 میں جرمنی کا مشہور کوہ پیما ولی میریکل جو 1932 میں نانگا پروت پر ناکام ہو چکا تھا، دوبارہ نانگا پروت سر کرنے آیا۔ تقریباً 7,500 کی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور بالکل چوٹی کے قریب تھا، مگر اس کی ٹیم خراب موسم کا شکار ہو گئی اور اسی دوران ولی اور ان کے 3 ساتھی جان کی بازی ہار گئے۔ ولبرگر کی موت نے نانگا پروت کو سر کرنے میں ایک نیا موڑ دے دیا اور اس کے سوتیلے بھائی کارل نے نانگا پروت سے انتقام لینے کا سوچا اور ماہر کو پہماؤں کی ٹیم تشکیل دی اور ہر دوسرے سال وہ نانگا پروت کو سر کرنے کے لیے پہنچا ہوتا تھا اور آخر کار اسی کی قیادت میں نانگا پروت کو سر کر دیا گیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی منفرد فضائیہ کی جس کے مستقبل کا تعین خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، جس کے کردار کو حضرت اقبال نے شاہین سے تعبیر کیا، جس کی بنیاد ایئر مارشل اصغر خان جیسے بے لوث لیڈر نے رکھی، جن کی ولولہ خیز قیادت میں پاک فضائیہ 50 کی دہائی میں بین الاقوامی قوت بن کر سامنے آئی۔ انیس سو 65 کی جنگ میں مارشل نور خان کی سربراہی میں
پاک فضائیہ نے اپنے سے 3 گنا دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور قوم کے امنگوں کی ترجمان بنتے رہے۔ 1971 میں بھی برے حالات کے باوجود پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرت اور ولولہ کی داستان رقم کی اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور فورس بن کر ابھری۔ 80 کی دہائی میں طاقت کے نشے سرشار سوویت یونین نے جب پاک سرزمین پر جنگ مسلط کی تو پاک فضائیہ پھر قوم کا سرمایہ بن کر ابھرا۔ اس کے نڈر ہوا بازوں نے بغیر کسی نقصان اٹھائے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے جہاز کمال مہارت سے تباہ کیے۔ چاہے وہ کارگل کا محاذ ہو یا آپریشن سینٹینل، پاک فضائیہ کی بروقت حکمت عملی اور پیشہ ورانہ صلاحیت سے دشمن کو ہمیشہ مات ہی ملی ہے۔ دور حاضر کی پاک فضائیہ جدید لڑاکا طیاروں، فضائی اور زمینی ریڈار سسٹم اور بہترین تربیت یافتہ ہوا بازوں اور جوانوں سے لیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فضائیہ نے ضرب عزم میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ہوا بازوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی، چاہے وہ شرپسندوں کا کمان اور کنٹرول سسٹم ہو یا اسلحوں کا ٹھکانہ، زیر زمین بنگر ہو یا پوشیدہ ٹھکانہ، کوئی بھی پاک فضائیہ کے شاہینوں سے بچ نہ سکا۔ ضرب عزم کے موقع پر پاک فضائیہ کے مؤثر کردار نے ایک بار پھر جنگ 65 کی ہیروز کی یاد دلا دی اور قوم کو بتا دیا ہے کہ اس کی صفوں میں عالم، رفیقی اور یونس آج بھی زندہ ہے۔ پاک فضائیہ پہلے بھی قوم کی مسیحا تھی اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتاتے چلیں پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ سارہ خان کا کہنا ہے کہ احد رضا میر غیر معمولی طور پر خوش اخلاق، شائستہ اور شریف آدمی ہیں۔ سارہ خان نے اپنی انسٹا سٹوری پر اپنی تصویر شیئر کی ہے، اس میں ان کے پیچھے اداکار احد رضا میر بھی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی انسٹا سٹوری میں بتایا ہے کہ میرے بھائی اور احد رضا میر کو میری ہر تصویر خراب کرنا پسند ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ہیرا مانی نے اپنے شوہر اور اداکار سلمان ثاقب شیخ عرف مانی کے ہمراہ ایک اسکول کا دورہ کیا۔ ہیرا مانی نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اسکول کے بچوں کے ساتھ ہونے والی سٹوری ٹیلنگ سیشن کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی ہیں۔ انہوں نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں لکھا ہے کہ آج ہمیں کتاب کے عالمی دن کے موقع پر سٹوری ٹیلنگ سیشن کے لیے لنک اسکول میں مدعو کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پراعتماد اور انٹرا ایکٹیویٹیز بچوں کے ایک گروپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے۔ جیو فلمز اور حسن ضیاء کی فلم گھبرانا نہیں ہے کی ہیروئن صبا قمر نے بتایا ہے کہ بچپن سے خواہش تھی کہ عرفان خان جیسے سپر سٹار کے ساتھ کسی فلم میں کام کروں۔ میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے صبا قمر نے کہا کہ بھارت میں میرے چاہنے والے بہت ہیں، انہوں نے ہندی میڈیم میں میری اداکاری کی تعریف کی تھی۔ میں نے 3 بھارتی فلم سائن کی ہوئی ہیں، جیسے ہی دونوں ممالک کے حالات بہتر ہوں گے مداح ایک مرتبہ پھر مجھے بالی ووڈ کی بڑی فلموں میں دیکھیں گے۔ کئی بھارتی اداکارائیں میری فین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلم گھبرانا نہیں ہے میں میری زندگی کا یادگار کردار ہے، اس فلم میں لوگوں کو ہنس ہنس کر برا حال ہو جائے گا۔ فلم کے ڈائریکٹر ثاقب خان ہیں جو اس پروجیکٹ کے ذریعے اپنا ڈیبیو کر رہے ہیں، لیکن وہ کمال کے ڈائریکٹر ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ مزید 4 پروجیکٹس میں مزید کام کیا ہے جو جلد منظر عام پر آئیں گے۔ بالی ووڈ کی کئی بلاک بسٹر فلموں میں کام کرنے والے نواز الدین صدیقی کا کہنا ہے کہ اب انڈین ویب سیریز کا کوئی معیار نہیں رہا، یہ تو ٹی وی سیریل سے بھی گئی گزری ہیں۔
वाज़ेह रहे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने OTT स्पेस पर अपना डेब्यू 2018 में भारत के पहले नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज सेक्रेड गेम से किया था, ताहम वो समझते हैं कि वेब सीरीज का मेयार बहुत गिर गया है। एक मारूफ भारतीय मीडिया इदारे से बातचीत करते हुए गैंग ऑफ वासेपुर, लॉन्च बॉक्स, बदलापुर, बजरंगी भाईजान जैसी कामयाब फिल्मों के स्टार का कहना है कि वेब सीरीज की तादाद तो काफ़ी है, लेकिन मेयार नाम की कोई चीज़ नहीं रही। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि इन्हें याद है कि वो भोपाल और 26 सीरीज़ की शूटिंग कर रहे थे और ये सब कुछ एक साथ की जा रही थी। अब कोई अदाकार फारिग या बेकार नहीं है, जो अच्छी बात है। सब मसरूफ़ है, लेकिन मेयार ख़त्म हो गया है। उर्वा हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा कि दुआ ज़हरा बदसलूकी के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। उसके माँ बाप की तरफ से हुई। अदाकारा ने कहा कि जिस तरह बच्चों को सिखाया जाता है कि वालिदैन के साथ कैसे बर्ताव करना है, इसी तरह वालिदैन को भी बच्चों के साथ बर्ताव करने का सबक मिलना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत से पूछना बंद करें ताकि आपका बच्चा घर कब आएगा, बल्कि अपने नारवा सलूक पर अफसोस करें। दुनियाई क्रिकेट के जाने माने रिटायर्ड क्रिकेटर्स शोएब अख्तर, शेन वॉटसन और AB विलियर्स के दरमियान सोशल मीडिया पर दिलचस्प गुफ्तगू का तबादला, जिसमें तीनों रिटायर्ड खिलाड़ियों ने अपने कैरियर को याद किया। शोएब अख्तर की जानिब से 100 मील फी घंटा की रफ्तार से बाल फेंकने वाले मैच को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने याद किया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर्स शेन वॉटसन ने अपने ट्वीट में कहा कि इस गेंद के खेलते वक्त 21 साल का था। शेन वॉटसन ने कहा कि शोएब अख्तर बहुत उम्दा और इंतहाई तेज तरीन फास्ट बॉलर हैं। दूसरी जानिब साबिक टेस्ट क्रिकेटर ABD विलियर्स ने कहा कि मुझे भी शोएब अख्तर की तेज रफ्तार बॉलिंग का सोचकर डर लगता है। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए शोएब अख्तर ने कहा कि ABD बॉलर्स की नींदें उड़ा दिया करते थे। ABD ने शोएब अख्तर के बॉलिंग अटैक को याद करते हुए लिखा कि कैरियर की शुरुआत में ही शोएब अख्तर ने तेज रफ्तार बॉलिंग से मेरी टांग जख्मी कर दी थी। उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि शोएब अख्तर को छक्का मारकर एहसास हुआ था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। शेन वॉटसन ने मजीद कहा कि शोएब अख्तर की तेज रफ्तार बॉलिंग में कभी नहीं भूल पाऊंगा। शाहीन अफरीदी ने काउंटी चैंपियनशिप के दौरान मदाहों से मुलाकात की और लॉर्ड्स ग्राउंड के बाहर मदाहों को ऑटोग्राफ दिए। शाहीन शाह अफरीदी रवा काउंटी चैंपियनशिप में मिडिल 6 की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि काउंटी चैंपियनशिप खेलने के सिलसिले में शाहीन शाह अफरीदी आजकल इंग्लैंड में मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेलना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है। मुल्क के लिए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेलने के जज्बात नाकाबिले बयान होते हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि वर्ल्ड कप 2019 में मुल्क की नुमाइंदगी बांग्लादेश के खिलाफ कर चुका हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB डोमेस्टिक कोचेज की कारकर्दगी का जायजा लेने का अमल मुकम्मल हो गया। 3 रोजा सेशन में 24 कोचेज ने हिस्सा लिया। 3 रोजा सेशन में फर्स्ट और सेकंड 11 के 24 कोचेज की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सेशन के 2 रोज कोचेज के इंटरव्यूज हुए। आखिरी दिन सेमिनार में कौमी टीम के कोचेज और चीफ सिलेक्टर ने शिरकत की। NHPC के डायरेक्टर नदीम खान ने प्लेयर्स ट्रेनिंग सिस्टम पर गुफ्तगू की। नदीम खान का यह भी कहना था कि कोचेज की मौजूदगी में तफसीली जायजा लिया गया है, खिलाड़ियों का प्रोफाइल बनाने में कामयाब हुए हैं। कौमी टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने कहा कि सेशन बहुत मुफीद रहा। उन्होंने पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में टॉप पर लाने का अज़्म को दोहराया है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने डोमेस्टिक क्रिकेट की अहमियत और पाकिस्तान टीम की ज़रूरत पर बात की। काउंटी चैंपियनशिप में शान मसूद की शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। उन्होंने चैंपियनशिप में 1 ओवर में निस्फ सेंचुरी बना डाली। शान मसूद ने डर्बी शायर की जानिब से खेलते हुए गिलमॉर्गन के खिलाफ निस्फ सेंचुरी स्कोर की। काउंटी चैंपियनशिप में ये शान मसूद का 5 इनिंग्स में 5 में 50+ स्कोर है। इससे कबल शान मसूद ने लेस्टरशायर के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर की थी। पाकिस्तानी टेस्ट ओपनर शान मसूद ने सिस्क के खिलाफ 239 रन की बारी भी खेल चुके हैं। वो काउंटी चैंपियनशिप में मुसलसल 2 इनिंग्स में 2 डबल सेंचुरियां बनाने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। शान मसूद मुसलसल 2 फर्स्ट क्लास इनिंग्स में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। इससे कबल 1977 और 1978 में हबीब बैंक के अरशद परवेज ने ये कारनामा अंजाम दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने मस्जिद नबी से दुआया कलिमात के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर दी है।
بابر اعظم نے تصویر کے ساتھ مغفرت کے لیے دعا بھی کی اور اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ قومی ٹیم کے کپتان کی اس تصویر کو میڈیا صارفین خوب پسند کر رہے ہیں اور اس پر مختلف تبصروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شاہد افریدی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ ہے جہاں آواز بلند کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ ہم اپنی سیاسی دشمنیاں نبھانے کے لیے حرم کی حرمت تک بھول گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ریاست مدینہ کے تقدس سے بھی منکر ہو گئے۔ نعرے لگانے والوں کی پہچان تو ہو جائے گی لیکن پاکستان کی شناخت کو آج ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب سابق کرکٹر محمد یوسف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں نے تو کبھی مکہ مدینہ نہیں دیکھا تھا، مسلمان ہونے کے بعد پہلی دفعہ گیا تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر چیخ نکل گئی تھی۔ محمد یوسف نے یہ بھی کہا کہ روضہ رسول پر گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہنچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر اے اللہ میں پوری امت کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی۔ اللہ حافظ۔